السلام علیکم، شہرنامے کے ساتھ میں ہوں اریبہ سلطان۔ ہیڈ لائنز سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سیالکوٹ سیکورٹی برانچ کی نشاندہی پر پولیس کا آپریشن، 4 ملزمان گرفتار ملزمان سے پسٹل اور 1 عدد رائفل برآمد، ملزمان کے قبضے سے منشیات اور فونز بھی برآمد۔ پنجاب بھر کی طرح عارف والا میں بھی مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے سہولت بازار قائم، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء عام بازار سے رعایت قیمت پر عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ فتوکی اسسٹنٹ کمشنر کی ذخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے خلاف کارروائی، متعدد دکاندار گرفتار، کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ خانیوال کے نواحی علاقے اڈہ مہر شاہ پر کریانہ ایسوسی ایشن کے لوگ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے خلاف سراپا احتجاج۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ آئے روز بلا وجہ جرمانوں کی وجہ سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور ہارون آباد ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ہارون آباد بھی جگمگا اٹھا۔ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی شہر ہارون آباد میں بھی جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے عقیدت مندوں کی جانب سے گلیوں، محلوں اور مساجد کو روشنیوں سے سجانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے مزید 2 نئے وارڈز کا افتتاح کر دیا۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے چودھری محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے جنرل وارڈ اور چیسٹ وارڈ زنانہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے دونوں وارڈوں کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سی ای او ہیلتھ ننکانہ ڈاکٹر کامران واجد، ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال ننکانہ ڈاکٹر اسفند یاد، ڈاکٹر افتخار میودین سمیت دیگر ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ ننکانہ کے اندر جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس میں میڈیکل کا میل اور فیمیل وارڈ جو ہے وہ علیحدہ کر کے، آگے یہ پیشنٹ مکس ہوتے تھے جو سرجیکل وارڈ تھا اس کے اندر ہی، تو اب ان کی فار بیٹر ٹریٹمنٹ اور ان کا جو بہتر ان کا جو یہاں پہ لک آفٹر کرنے کے لیے علیحدہ میڈیکل کا میل وارڈ اور فیمیل وارڈ آپ نے دیکھا، وہ ہمارے ایم ایس صاحب نے بڑی محنت سے وہ کمرے جو پراپر استعمال میں نہیں تھے انہوں نے ان کو استعمال میں لا کر ان کو 2 وارڈ بنا دیے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں تعینات اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ ان ملازمین نے اپنے اپنے شعبہ جات میں انجام دی ہے، ان کو اپنے بہترین کارکردگی کے اوپر سرٹیفکیٹس ڈی صاحب نے دیے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاف کو تعریفی اسناد دینے کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو 1 نیوز ننکانہ صاحب۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو کہ پنجاب بھر کی طرح عارف والا میں بھی مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے، جس میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء عام بازار سے رعایت قیمت پر عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے عارف والا میں سہولت بازار قائم کر دیا گیا، جس میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جن میں سبزی، دالیں، فروٹ، آٹا، گھی، چینی اور گوشت سمیت دیگر اشیاء عام بازار سے مناسب ریٹ پر سہولت بازار میں مہیا کی جا رہی ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا ہر شہر میں سہولت بازار قائم کرنا بہت ہی احسن اقدام ہے۔ یہاں پر آٹا، دالیں،
चावल, घी, चीनी और गोश्त इंतहाई सस्ते दामों और वाफर मिकदार में मौजूद है। हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के इस इक़दाम को, जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को बहुत रिलीफ मिल रहा है। सहूलत बाजार में आवाम के लिए सब्जियात, फ्रूट्स, किराना, आटा, चीनी और गोश्त में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुनासिब रेट और आला मेयार में दस्तयाब होगी। ये जो है बाजार से कम रेट पर दस्तयाब है, लिहाजा गवर्नमेंट की इस काविश को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। मकामी इंतजामिया की जानब से अवामी सहूलत के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाने और सस्ती अशिया की तरसील हर तबके तक पहुँचाने के लिए मकामी इंतजामिया की मुसलसल कोशिश जारी है। मोहम्मद अबरार, मेट्रो 1 न्यूज़, आरफ वाला। और यहाँ आपको खबर देंगे, सियालकोट सिक्योरिटी ब्रांच की निशानदही पर पुलिस का जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्च ऑपरेशन में भारी मिकदार में मनशियात फरोश, शराब, नाजायज असलहा और माल मसरूका बरामद करके मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट DSP सदर सर्किल इमरान अब्बास जधड़ ने SHO थाना सदर सियालकोट, सब इंस्पेक्टर विलायत हुसैन के हमरा थाना सदर के इलाकों कोट मंडियावाला कोट, राजकौर और पक्की कोटली में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में लीड फोर्स समेत 3 थानों की नफरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्लेयर स्नूकर क्लब्स और दीगर मुश्तबा मकामात पर चेकिंग की गई। किरायादारों के कवायद चेक किए गए, जबकि सिक्योरिटी ब्रांच थाना सदर सियालकोट की निशानदही पर मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के ठिकानों पर छापों के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और नकदी बरामद करके उनको गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ आपको बताएं, खानेवाल के नवाही इलाके अड्डा महर शाह पर किरियाना एसोसिएशन के लोग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना है कि आए रोज बिलावजह जुर्मानों की वजह से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे काशिफ हबीब किरियाना एसोसिएशन के लोगों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल के इलाके अड्डा मेर शाह में। यहाँ पर ताजरों का एहतजाज जारी है। उनका ये कहना है कि आए दिन हमें मजिस्ट्रेट चालान के हवाले से परेशान और हरासा किए रखते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और क्या इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। जी भाई, आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है जी कि मतलब चीज़ों के रेट में अप डाउन होता रहता है थोड़ा बहुत, जो बाज़ औक़ात कोई 2-4 रुपए का अप डाउन होता है। हम नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। मतलब जैसे चीनी थी, मुझे अपना DCO साहब ने फरमाया कि 70 रुपये बेचो, हमने नुकसान से बेची है। 78 रुपये 80 रुपये ख़रीद के हमने 70 में बेची। अब बाज़ चीज़ें मिसाल के तौर पे जैसे दाल है या कुछ चीज़ ऐसी, कोई 2-4 रुपये का अप डाउन होता है, हम वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके बावजूद आए दिन मजिस्ट्रेट, कोई ना कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, कोई किस तरह का मजिस्ट्रेट है, कोई जनाब महकमा सेहत का है, उसको मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं, कोई है, वो आके हमेशा आता है और वो कहता है जी आपका रेट ठीक है, तो आपने रेट लिस्ट उल्टी टांगी हुई है, आपने सीधी टांगो, और छोटी है तो उसको बड़ी लगाओ, पैनाफ्लेक्स लगाओ। उस वजह से 5,000 तो 2,000 से 5,000 10,000 तक जुर्माना वो करके जाते हैं। DCO साहब से हमारी दरख्वास्त ये है कि इनको इसका कोई पक्का लाएअमल तैयार किया जाए, जिसकी बिना पे ये हमें तंग करना छोड़ दें। पीछे मंडियों में इनको कंट्रोल करें, जो रेट इनका मतलब काम है पीछे मंडियों में इनको कंट्रोल करें। हम 1 रुपया भी ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे। जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि मंडियों में चीज़ें महंगी मिलती हैं और महंगी मिलने की वजह से इन्हें वो चीज़ें महंगी फ़रोख्त करनी पड़ती हैं। और इनका मौक़िफ़ ये भी है कि DCO साहब से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें जो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे के मुख्तलिफ सरकारी जो अहलकार हैं वो इनको आके यहाँ पर हरासा करते हैं। इनकी दरख्वास्त है कि उनसे इनको बचाया जाए। जी और यहाँ आपको बताएं, हारूनाबाद माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद में भी जगमगा उठा है। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही शहर हारूनाबाद में भी जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए अकीदतमंदों की जानिब से गली, मोहल्लों और मसाजिद को रोशनियों से सजाने की तैयारियां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हारूनाबाद से अरशद गौरी की इस रिपोर्ट में।
نبی ہارون آباد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جشن کی تیاریاں عروج پر جاری ہیں۔ بازاروں، گلی محلوں، مساجد، شاہراہوں اور عمارتوں کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی 12 ربیع اول کے دن کے لیے شہری جوش و جذبے سے عاشقان رسول کی گزرگاہوں کو سجا رہے ہیں۔ خریداری کے حوالے سے ہم بازار میں آئے ہیں، جھنڈیاں اور بیجز وغیرہ ہم نے خریدے ہیں۔ الحمدللہ جوش و خروش سے جشن ولادت منائیں گے الحمدللہ۔ دن ہو یا رات، ماہ ربیع الاول میں ہارون آباد شہر کا منظر دلکش ہوتا ہے۔ برقی کمکموں سے مساجد، شاہراہیں جگمگا اٹھتی ہیں۔ مساجد میں پر نور محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مشہور نعت خوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلاہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلسے، جلوس اور ریلی نکال رہے ہیں۔ سیکورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو پتوکی سے، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر اسما شیرون نیازی کی ذخیرہ اندوزی اور گلہ فروشوں کے خلاف کارروائی۔ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز چودھری اظہر طفیل سے۔ جی چودھری اظہر طفیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل پتوکی میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شہرون نیازی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زبردست کارروائیاں جاری ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور ذخیرہ اندوزوں کو ان کا کیا میسیج ہے۔ جی سر۔ جی بیسیکلی آپ کی جو پرائز ہائیک ہوتی ہے اس کی مین وجہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، تو اس پہ میں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت 11 گودام جو ہیں وہ لوکیٹ کیے، اس کو بھی سیل کیا۔ جو اس کا سارا سٹف تھا، چینی وہاں پڑی تھی، وہاں آٹا تھا، وہاں چاول تھے اور دیگر اشیاء جو ہیں ضرورت کی وہ ساری پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کو ہم نے کنفسکیٹ کرنے کے بعد سرکاری ریٹ پہ سیل کروایا۔ اب میری اپیل ہے اپنے ہر سننے والے سے کہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو پلیز آپ میرے دفتر میں رابطہ کیجیے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ جتنی ذخیرہ اندوزی ہم پکڑیں گے اتنی ہی پرائس ہائیک جو ہے وہ کم ہوگی اور پرائس کنٹرول انشور ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی آپ کی مہنگائی کا سبب بنتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی وجہ سے ہی یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی اور یہاں آپ کو خبر دیں گے دنیا پور سے، جہاں پر صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب چودھری زاور حسین وڑائچ نے اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم و دیگر افسران کے ہمراہ سہولت بازار کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے سہولت بازار میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اشیاء خوردونوش اور اشیاء ضروریہ کے نرخوں اور اشیاء کے معیار کو بھی چیک کیا۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب چودھری زاور حسین وڑائچ نے اسسٹنٹ کمشنر زہیب احمد انجم و دیگر افسران کے ہمراہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر دنیا پور میں شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے لگائے جانے والے سہولت بازار کا اچانک دورہ کر کے سہولت بازار میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اشیاء خوردونوش اور اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں معیار کو بھی چیک کیا۔ صوبائی وزیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء خوردونوش کنٹرول قیمتوں پر فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے مریض انتقال کر گیا۔ عطائی ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعہ جڑا والا کے گاؤں میں پیش آیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا اعجاز احمد سے۔ جی رانا اعجاز احمد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جڑا والا عطائی ڈاکٹر کے ٹیکہ لگانے سے مریض کی موت ہو گئی۔ عطائی ڈاکٹر موقع سے فرار ہو گیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ چک نمبر 58 گاہبے کا رہائشی ملک اسلم دوائی لینے کی غرض سے عطائی ڈاکٹر ظفر کمبوہ کے پاس گیا۔
अताई डॉक्टर जफर कंबो ने मरीज मलिक असलम को टीका लगाया। टीका लगते ही मरीज की हालत बिगड़ गई। अताई डॉक्टर रेफर करने के बजाय खुद मरीज को बचाने की कोशिश करता रहा। मरीज की हालत गैर होने पर मरीज को बजरिया एम्बुलेंस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला लाया गया। यहाँ से डॉक्टरों ने अलाइड अस्पताल रेफर किया। रास्ते में मरीज दम तोड़ गया। टीका इतना जहरीला था, वुरसा का कहना है जहाँ पर टीका लगा वो जगह ही जल गई। जिस साइड पर टीका लगा पूरी साइड मुतासर हो गई और तड़प तड़प कर मरीज इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज जड़ावाला। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि साहिवाल में अराजी रिकॉर्ड सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सादिकाबाद के इलाके इत्तेफाक टाउन का ये घर गुर्बत व इफलास की जीती जागती तस्वीर है, जहां एक बेवा खातून अपने 6 बच्चों के साथ कुर्ब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बेवा खातून शौहर के इंतकाल के बाद लोगों के घरों में काम काज करके बच्चों का पेट पालती थी, मगर अब महंगाई ने इस खानदान के मुंह से निवाला छीन लिया है। महीनों से घर में राशन नहीं आया, घर में फाकों की नौबत आन पहुंची। महीनों से बर्तन धोकर रखे हैं, मगर महंगाई की वजह से इनमें खाना नहीं पक सका। बेवा खातून का कहना था कि 3 दिन हो गए बच्चे भुखे प्यासे, साडे कोल खाण पीण नूं कोई चीज़ नहीं है कि मैं झूठ नहीं कहंदी। बच्चियां मेरियां छोटियां छोटियां, मैं कितों मेहनत मजदूरियां में करके इन्हां नूं पाला। 3 दिनों से मैंने और मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। रात को सूखी रोटी पानी में भिगोकर बच्चों को खिलाई है। भूख से बच्चे रोते हैं, मेरा कलेजा मुंह को आता है, मगर मजबूर हूँ, कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। मकान किराए का है, बच्चे खाली बर्तन देख कर रोटी मांगते हैं। मुतासरा खातून की बेटी का कहना था कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। मैं पहले स्कूल जाती थी, फीस ना होने की वजह से मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है। किराए पे मकान है, हमने 3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, रात को पानी के साथ खाई थी। रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने महंगाई का जो तूफान बर्पा कर दिया है, इसकी जद में ऐसे ना जाने कितने खानदान आ गए होंगे जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे होंगे। हुकूमत को चाहिए कि इनकी मदद करे। और यहाँ आपको बताएं, बहावल नगर जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार का सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का दौरा, शेख उर्दूनोशी क्वालिटी और रेट्स का जायजा लिया। इस जगह पे तो रेट्स का कोई मसला नहीं है। सहूलत बाजार में रेट्स बिल्कुल ठीक है और क्वांटिटी भी चीज़ों की काफ़ी है, आटा और चीनी की खास तौर पे। लेकिन देखना ये है कि जो दूसरी मार्केट्स हैं उनमें अशियाए रोज़मर्रा जो है वो अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो वो उन रेट्स पे बिक रही हैं जो हमने गवर्नमेंट ने तय किए हैं, और वो रेट जो हैं वो नुमाया जगहों पे आवेज़ा भी किए गए हैं। तो इसी सिलसिले में आए हैं। और दूसरा सप्लाई और डिमांड का जो है सारा, इस ज़िले की कितनी डिमांड है चीनी की और आटा की, और कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, उस बारे में शाम को हम सारा इसको रिव्यू करेंगे। और फिर कल दोबारा से मैं इंशाल्लाह मार्केट में निकलूँगा, देखूँगा दूसरी तहसीलें चिश्तियाँ और हारूनाबाद और मंचनाबाद, उधर भी जाऊँगा मैं ये 2 दिनों में। और कल शाम तक ये एक्टिविटी इंशाल्लाह जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और यहाँ आपको बताएं, लियाकतपुर में आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। इस मौके पर डीएसपी ऑफिस के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर ने डीपीओ रहीमिया खान मुंतज़िर मेहंदी के हमरा लियाकतपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने थाना तबस्सुम शहीद के तमाम इंतजामात का जायजा भी लिया और पुलिस एहलकारों से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। डीएसपी ऑफिस के लाइन में शहरों के हमरा पौधा लगा कर शजरकारी का मुहिम का भी आगाज किया। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं खैर भी की गई। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और यहाँ आपको बताएं, खानेवाल में उस्मान मौसम रोड कई महीनों से खस्ता हाली का शिकार है। हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں عثمان معظم روڈ پر، جو کافی عرصے سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کی جانب سے جو ہے گندا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس روڈ پر، جس کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں۔ آئے روز جو ہے ریسکیو 11 22 جیسے ریسکیو کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روز جو ہے اس روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو متعدد بار جو ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ رکشے بھی جو ہے یہاں پر کلٹی ہو چکے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ روڈ ہے عثمان معظم روڈ، یہ ریسکیو 11 کے لیے بنایا تھا، تو اس کے اندر جو بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، تو بلدیہ والے کیا کہتے ہیں صفائی کے حوالے سے، جوڑ کے حوالے سے، اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ آپ یہ سیوریج کا نظام جو آپ چیک کر رہے ہیں، لوگوں کا یہ گندا پانی روڈ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روڈ کی ڈھلوان جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اور ریسکیو کو بھی کافی دفعہ میں یہاں سے گزرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ریسکیو کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ عثمان معظم نے یہ روڈ اسپیشلی ریسکیو 11 کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ سیدھا DHQ میں جائے۔ وہ پچھلا روڈ ہے وہ تو اس کے اوپر بھی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسپیشلی روڈ جو بنا تھا ہمارا، یہ عثمان معظم نے ریسکیو 112 کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں نشاط احمد خان ڈاہا سے کہ اس روڈ کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور اس روڈ کو تھوڑا سا بڑا بنائیں، تاکہ ریسکیو کو، اہل محلہ کو اور لوگوں کو یہاں پہ آنے جانے کی دشواری نہ ہو۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اور اکثر اوقات ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ رکشے الٹ جاتے ہیں اس سائڈ پہ۔ دیکھیں اب ڈھلوان کتنی بنی ہوئی ہے یہاں پر۔ یہی کہنا ہے کہ اس روڈ کو جو ہے صاحب کا DC عثمان معظم نے جو ہے بنایا تھا ریسکیو 11 کے لیے، تو یہ عرصہ دراز سے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے گڑھے بن چکے تھے، ان کا یہی مطالبہ ہے ضلعی حکومت، ڈپٹی کمشنر راغا ظہیر عباس شرازی سے اور MP نشاط احمد خان ڈاہا سے کہ جو بجٹ جو ہے ضلعی حکومت کی جانب سے آپ کو ملا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس روڈ کو بھی جو ہے اس بجٹ میں شامل کیا جائے اور اس کے روڈ کے اوپر جو ہے نظر ثانی کی جائے، تاکہ جو ہے حادثات جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو۔ جی اور یہاں آپ کو خبر دیں، سیالکوٹ سیکیورٹی برانچ کی نشاندہی پر پولیس کا جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن دوران سرچ آپریشن بھاری مقدار میں منشیات، شراب، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد کر کے متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سیالکوٹ DSP صدر سرکل عمران عباس نے SHO تھانہ صدر سیالکوٹ، سب انسپیکٹر ولایت حسین کے ہمراہ تھانہ صدر کے علاقوں کوٹ منڈیا والا، کوٹ راجکور اور پکی کوٹلی میں سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 4 افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برآمد کر لی۔ اب رخ کرتے ہیں جامپور کا، جہاں بلدیاتی انتخابات آتے ہی حکومت پنجاب نے وسائل کا رخ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ تحصیل جامپور میں کروڑوں روپے کے فنڈ سے ترقیاتی منصوبے پر کام جاری ہیں۔ اس حوالے سے MNA سردار جعفر خان لغاری گروپ کے سینئر رہنما ملک محمد موسیٰ رائی کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سادہ MNA سردار جعفر خان لغاری، سابق MNA مینا جعفر لغاری، مرزا شہزاد ہمایوں، قاسم خان لگرانا دا میں انہیں سارے دا بہوں شکر گزارا جو ہننے ساکوں ساری ایک وسطی ہے چاہ دادلے والا ہندے واسطے فنڈ دیتن، انہیں دا گلیاں نالیاں سولنگ مکمل تھی گئن۔ ساکو ملان لے واسطے شہر دے وچ ملان لے وارڈ نمبر سابقہ وارڈ نمبر 13 دے وچ ٹاف ٹائل دا فنڈ دیتے نے، جیرا کام توارے سامنے جاری ہے اور تھیندا پائے پایا تکمیل دوتے پہنچ دا پائے۔ انہیں دی بہوں انہیں دا شکر گزارا، انہیں دی مہربانی ہے سردار جعفر خان دی سارے کام کار تھیندے پین۔ سردار جعفر خان لغاری اجتماعی کام بہوں اچھے کرندن، تھانے پولیس دی سیاست نہیں کرندے، تھانے پولیس کنے آزاد رہے ویندن۔ ہون انشاءاللہ تعالی لوگ نوکریں دا درخواستہ نیندا پائے، وہ بھی سردار صاحب کو ریکویسٹ کی دیئے سے کوئی مہربانی کرو ساری ارہی برادری واسطے بھی کوئی نوکریں دا آکھو۔ انہیں دی مہربانی ہے سردار صاحب دی۔ سردار صاحب اجتماعی کام میں ساگو ٹرانسفارم دیتا آنے تھے ملان لے واسطے 200 دا، آج کنوں 1.5 سال پہلے 200 دا ٹرانسفارم 2 سال پہلے دیتے نے، جیرا پہلے 100 والا تھا اور روز ساڑھ ویندہ ہا، روز آئے روز اساں بڑھوا پریشان آسے۔ سردار صاحب نے 200 دا ٹرانسفارم دیتے جیرا میڈیا کو میں دکھا سکتا انہیں دے سامنے لاتے ہیں۔ انہیں دی مہربانی ہے، ترقیاتی کام آلے پاسے سردار صاحب زندہ باد۔ سادہ MNA سردار جعفر خان لغاری
शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।